اور پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کی ہڑتال، کل بھی ملز بند رہیں گی۔ مطالبات منظور نہ ہونے پر 30 جون سے مکمل ہڑتال کا بھی اندیا۔ فیصل آباد اور چنیوٹ میں آٹے کا سٹاک ختم ہو گیا، دکانداروں نے من مرضی قیمتوں پر فروخت شروع کر دی۔ فیصل آباد کے شہری ہو جائیں تیار، مونسون کی آمد، شہر پھر بنے گا تالاب۔ ناقص روڈ ڈیزائن واسا اور عوام کے لیے وبال۔ واسا کے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ روڈز کو لکھے گئے خط بھی بے سود۔ اہم ترین 10 مقامات پر بارش کا پانی اس بار بھی جلد حل کرے گا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کو گزشتہ مالی سال کوئی بڑا منصوبہ نہ ملا، ترقیاتی کاموں کے لیے 1 ارب 65 کروڑ 60 لاکھ روپے ملے۔ 100 منصوبوں پر 7 ارب 81 کروڑ 40 لاکھ روپے لگے۔ 17 میں سے 9 سڑکوں کی تعمیر و مرمت پایہ تکمیل تک پہنچی۔ رواں بجٹ میں بھی فیصل آباد کے بڑے منصوبے نظر انداز، چلڈرن ہسپتال کے توسیع منصوبے کے لیے 1 روپیہ بھی مختص نہ ہوا۔ ایم ایس کے مطابق چلڈرن ہسپتال کو 1000 بیڈز توسیع دی جانا تھی۔ 2 سال قبل فیز 2 کا PC1 بھجوایا گیا۔ 2015 میں چلڈرن ہسپتال 250 بیڈز پر فعال ہوا۔ جھنگ کو ترقی کے لیے آئندہ 3 ماہ اہم قرار۔ وزیر اعلیٰ نے 5 کروڑ روپے مالیت کی تمام سکیمز کے فنڈز فوری جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ ضلع جھنگ کی 6.5 ارب کی سکیمز بھی شامل، آئندہ 3 ماہ میں مکمل کی جائیں گی۔ حکومت ٹیکسٹائل پالیسی کے خلاف رواں مالی سال کے 11 ماہ را کاٹن کی امپورٹ اور ویلیو ایڈڈ کے لیے بغیر کاٹن یارن ایکسپورٹ۔ ملکی ویلیو ایڈڈ سیکٹر کی ضرورت پوری نہ ہو سکی۔ رواں مالی سال گزشتہ سال سے 2 گنا را کاٹن درآمد کرنے کا انکشاف۔ کاٹن کو ٹیکسٹائل سے وابستہ فیصل آباد ایکسپورٹرز بھی پریشان۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ٹیکس وصولیوں میں اضافے کے لیے اہم قدم۔ 1 جولائی سے بڑے ٹیکس ڈیفالٹرز کی تصاویر آفیشیل ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جائیں گی۔ بڑے ٹیکس گزاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹس دینے کا بھی فیصلہ۔ یونیورسٹی آف جھنگ کا نئے تعلیمی سال سے پہلے BS پروگرامز کو 2 گنا کرنے کا فیصلہ۔ 10 نئے پروگرامز لانچ ہوں گے، مجموعی تعداد 22 کرنے کا منصوبہ۔ نئے پروگرامز میں اردو، میتھمیٹکس، فزکس، بایولوجی اور سائیکالوجی سمیت دیگر مضامین شامل۔ GC یونیورسٹی فیصل آباد سے الحاق شدہ نجی کالجز کے لیے نئی شرط۔ BS پروگرامز کے لیے کم سے کم 3 ریگولر فیکلٹی ممبران رکھنا ہوں گے، 4 کنال اراضی بھی شامل۔ نجی کالجز الحاق کے لیے 10 جون تک درخواستیں دے سکیں۔ پڑھے لکھے پنجاب میں کھلے آسمان تلے تعلیم و تدریس۔ تحصیل بھوانہ کے علاقے امبوالا میں بے سر و سامان سکول سامنے آ گیا۔ 4 دیواری نہ کمرے، سائے کے لیے درختوں کی چھاؤں۔ اساتذہ کے مطابق افسران آتے ہیں مگر کوئی سکول بنا کے نہیں دیتا۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے ڈائریکٹر انور فاروق کا فیصل آباد کا دورہ۔ سرکاری سکولز میں انٹرنل امتحانات کے ساتھ تزئین و آرائش کا بھی جائزہ لیا۔ 5ویں اور 8ویں کے امتحانات عملے کو معاوضہ ادا کرنے کی ہدایت۔ کورونا کا زور ماند پڑنے لگا، ڈویژن میں 2 اموات، 7 نئے کیسز رپورٹ۔ فیصل آباد میں 2 مریض جاں بحق، 5 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ چنیوٹ اور ٹوبہ میں 1 مریض کا اضافہ۔ جھنگ میں کوئی نیا کیس سامنے نہ آیا۔ چنیوٹ میں ایسٹرازینیکا اور سائنو فارم نایاب، عرب ممالک جانے والے پریشان۔ محکمہ صحت جھنگ کی مبینہ غفلت، دیہی علاقوں کے مکین ڈسپینسر کے رحم و کرم پر موضع وجلانہ، پیر کوٹ، سدھانہ، خانوانہ اور چک 181 میں ڈاکٹر کی سیٹیں خالی۔ بنیادی مراکز صحت میں ڈاکٹروں کو ایک عرصے سے تعینات نہ کیا جا سکا۔
چنیوٹ میں صفائی ستھرائی میونسپل انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا، مشینری سمیت عملے کی بھی کمی کا سامنا، 3.5 لاکھ آبادی کے لیے 229 سینیٹری ورکرز کام کرنے لگے۔ فیصل آباد کے نیا موانہ میں اربن فارسٹ بن گیا، مالی نہ ملا، جنگل بننے سے پہلے ہی اجڑ گیا، کچھ پودے سوکھ گئے، باقی جانور رہ گئے اور کھا گئے، عوام کا حکام سے جنگل کی دیکھ بھال کرنے کا مطالبہ۔ جھنگ کی عدالتوں میں زیر التوا کیسز 34,500 سے تجاوز کر گئے، خاندانی تنازعات کے کیسز بھی 2500 تک جا پہنچے۔ محکمہ ریونیو فیصل آباد میں بھی ہزاروں کیسز زیر التوا، 15 سال پرانے کیسز کا بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اراضی ریکارڈ سینٹر 34% مالکان کے اندراجات کر سکا، تحصیل جھنگ میں صرف 29% مالکان کے شناختی کارڈز درج، ڈپٹی کمشنر فیاض محل نے ریکارڈ جلد مکمل کرنے کی ہدایات کر دی۔ میاں بیوی کے جھگڑوں میں بچے رل گئے، فیصل آباد میں 2 بھائیوں نے بیویوں کو گھر سے نکال دیا، دونوں نے عدالت کے ذریعے بچے حاصل کر لیے، بچوں کی احاطہ عدالت میں چیخ و پکار، ساتھ جانے سے انکار۔ ریسکیو 1122 خود مختار ہو گیا، محکمے کا درجہ دے دیا گیا، ڈائریکٹر جنرل کو ایکس آفیشیو سیکریٹری کے اختیارات حاصل ہوں گے، کسی محکمے کو نہیں بلکہ چیف سیکریٹری کو رپورٹ کریں گے، ڈی جی براہ راست وزیر اعلیٰ پنجاب کو سمری بھی بھیج سکے گا۔ جھنگ سمیت دیگر اضلاع میں کام کرنے والے اسسٹنٹ لائبریرینز کے لیے خوشخبری، 8ویں اسکیل سے 11ویں اسکیل میں اپ گریڈ کیا جائے گا، پنجاب حکومت نے اپ گریڈیشن پر عائد پابندی میں نرمی کر دی۔ بجلی صارفین سے بل وصولی تک افسران دفاتر نہ چھوڑیں، مالی سال کے آخری ماہ کے لیے فیسکو کی ریکوریاں پوری کرنے کے لیے پھرتیاں، ایس ڈی اوز، ایکسینز اور ریونیو افسران سمیت تمام آپریشن سٹاف کی ہفتہ وار چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ فیسکو چنیوٹ کی انوکھی منطق، محلہ عثمان آباد کا مین ٹرانسفارمر 3 ماہ سے خراب، ٹرانسفارمر ٹھیک کرنے کی بجائے ٹرالی پر نصب کر دیا، ٹریفک روانی متاثر ہونے سے اہل علاقہ پریشان۔ عدالت کا بلدیاتی اداروں کی بحالی کا کام اور حکومتی نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا، فیصل آباد کے بلدیاتی نمائندگان سراپائے احتجاج، عدالتی حکم کے مطابق فی الفور بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ ممکنہ دہشت گردی کے پیش نظر جیلوں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم، داخلی اور خارجی راستوں پر اہلکاروں کو تعینات کیا جائے، جدید سیکیورٹی آلات اور سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی کی جائے، آئی جی جے المرزا شاہد سلیم بیگ کا جیل سپرنٹینڈنٹس کو مراسلہ جاری۔ موٹر سائیکلیں، رکشے اور گاڑیاں بھی ٹریفک روانی میں خلل، فیصل آباد شہر پارکنگ مسائل میں گھر گیا، گھنٹہ گھر کے 8 بازار اور ملحقہ مارکیٹس پارکنگ مسائل سے دوچار، تاجروں کی انتظامیہ سے مسائل جلد حل کرنے کی اپیل۔ کسٹم اینٹی سمگلنگ اسکواڈ فیصل آباد نے جھنگ سے سمگلڈ ٹائروں کا کنٹینر پکڑ لیا، سامان ڈرائی پورٹ پر منتقل، کسٹم حکام کے مطابق پکڑے جانے والے نان کسٹم پیڈ ٹائروں کی مالیت 70 لاکھ روپے۔ لاہور ایوان صنعت و تجارت میں پوسٹ بجٹ کنونشن، فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر احتشام جاوید کی خصوصی شرکت، سیکشن 156 کے تحت امپورٹرز پر عائد پینلٹیز کا خاتمہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈی ایس پی سرکل پیپلز کالونی فیصل آباد توصیف خان سے تاجروں کی ملاقات، تاجروں نے ڈی ایس پی توصیف خان کی کارکردگی کو سراہا۔ سٹی 41 بنا ٹوبہ احساس سینٹر کی خواتین کی آواز، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے ناقص انتظامات کا معاملہ حل کرا دیا، تمام تر سہولیات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ سوشل ویلفیئر فیصل آباد کی کارکردگی تسلی بخش قرار، سٹیزن پورٹل میں 60% عوام کا اظہار اطمینان، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر نے ادارے کی کارکردگی 100% کرنے کا عزم کیا۔
گندم کی فی ایکڑ پیداوار 60 من، چنیوٹ کے کسانوں کی حوصلہ افزائی۔ ڈپٹی کمشنر مسعود نعمان نے اول آنے والوں کو 3 لاکھ روپے نقد انعامات سے نوازا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اسپیشل ایجوکیشن اسکول کی جانب سے تقریب کا اہتمام۔ خصوصی بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے شہریوں کو آگاہی دی گئی۔ صنعتزار فیصل آباد میں کوکنگ ورکشاپ، مزیدار پکوان پکائے گئے، لڑکیوں کی بھرپور شرکت، سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے۔ اور کمالیہ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام محفل نعت، مذہبی اسکالر ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی نے خطاب کیا۔ شان اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی۔